سورہ فاطر کی نہایت مختصر سی آیت میرے پیش نظر ہے. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے دو چیزوں کا فرق بتایا ہے. فرمایا ما یستوی الاحیاء والاموات. فرمایا کسی تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا. نہایت نبی صاحب مختصر آیت، لیکن اسرار کے کتنے قافلے اپنے دامن میں چھپائے ہوئے. ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مساوی نہیں ہے. حی کی جمع ہے احیاء زندہ، اور میت کی جمع ہے اموات. مردہ اور زندہ برابر نہیں. بظاہر عجیب سی بات نہیں. مردہ گیا بس ہو گیا، نہ وہ قبر سے لوٹ کے آیا، نہ اس نے کسی کی برابری کا دعویٰ کیا، نہ کسی زندہ سے تولا گیا. پھر قدرت کیوں کہہ رہی ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں؟ میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بچے بھی چاہتا ہوں سمجھ جائیں. اپنے کمال فن کا ذکر کر رہا ہے خدا. میں اتنا بڑا کاریگر ہوں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں. یہ مردہ سے زندہ پیدا ہونے کے کیا مطلب ہے؟ مولوی سے پوچھو گے تو قیامت تک ٹھوکریں کھاتے رہو گے، مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. اور جب مولا سے پوچھا گیا کیا کہہ رہا ہے خدا؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. فرمایا تم نے دیکھا نہیں؟ یخرج المومن من الکافر والکافر من المومن. ترجمہ کیے بغیر ہی سمجھ گئے ہو کہ مومن سے کافر پیدا ہوتا ہے اور کافر سے مومن. تو اب بھی شاید نہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت باقی ہے. سمجھ جانا چاہیے اس وقت تک تو ہر شخص کو کہ قرآن نے مومن کو زندہ کہا اور کافر کو مردہ کہا. تو فیصلہ یہ ہوا مومن زندہ ہے چاہے مر بھی جائے. اور کافر مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا ہو، بول رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، چل پھر رہا ہو. نگاہ کبریائی میں جنازہ چل رہا ہے. اور مومن مر بھی جائے تو مردہ نہیں. مجھے نہیں پتا کہ تمہیں بیگار والے کتنے ہیں، مجلس والے کتنے ہیں. مجلس والے سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. اسی لیے تو مومن کو جھنجھوڑ کے کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ اسما، افہم، سن لے، سمجھ لے.
آغا جی اگر زندگی کا ثبوت دینا تھا تو نقوی صاحب اسما کہہ دینا کافی تھا کہ سنتا وہی ہے جو زندہ ہو. یہ آگے افہام کیوں ہے کہ سمجھ بھی لے. حکم دیا رسول نے جو علی کی ولاء دل میں لے کے مر جائے اسے افہام بھی کہو تاکہ زمانے کا جاہل ملا سمجھ جائے کہ علی کی محبت میں مر جانے والا مر کے بھی بے شعور نہیں ہوتا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ مومن مر کے بھی نہ صرف زندہ بلکہ صاحب شعور. سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. نہیں نبی صاحب میں ہوں دیوانہ قسم کا شخص. میرے دماغ کے فرقی پھر الٹا گھومنا شروع ہو جاتی ہے. ذرا مولوی سے پوچھنا یہ جھنجھوڑ کے مومن کو یاد کیا دلا رہا ہے؟ یہاں تو نے اسے ساری زندگی نماز روزہ حج زکات کے سوا کچھ نہیں بتایا. آج جھنجھوڑ کے کیوں کہہ رہا ہے؟ سن سمجھ. کیا سمجھوں؟ اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما اللہ جل جلالہ ربی و محمد نبی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وعلی امامی. سارے حلال زادے ذرا جاگ کے مجھے ایک بات سمجھانا. میں وہ تھوڑا پڑھا ہوا میری مدد کرتے رہنا. سردار عاشق حسین خان اب ایسا ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوں, مثال دے رہا ہوں, سارا سال مجھے استاد نے ادھر کی ادھر کی دائیں کی بائیں کی پڑھائی. میرے امتحان آ گئے, امتحانی گتا پیپر میری بغل میں. جو ہی کمرہ امتحان میں قدم رکھنے لگا اس نے کہا رک یہاں یہ پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا یہ پوچھا جائے گا. سارا سال وہ نہیں بتایا تھا. میں کہوں گا نہیں تو استاد نہیں غدار ہے, تو استاد نہیں خائن ہے. اگر یہ پوچھنا ہے تو سارا سال مجھے تو نے مغالطے میں کیوں رکھا؟ سال بھر تو اور پڑھایا, یہاں اور بتا رہا ہے. تو یہی کچھ تو ملا علی کا کھا کے علی کے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہے. میں نے ذرا مولوی سے پوچھا اگر قبر میں علی پوچھا جا رہا ہے یہاں کیوں نہیں بتاتا؟ ارادے جو قبر میں پوچھا جائے گا نا کمرہ امتحان والا مضمون یاد کرو. جی مومن زندہ اور کافر ٹھیک ہے.
چل پھر کے مردہ، مومن مر کے بھی زندہ۔ نبی صاحب ایک اور آیت پڑھوں، میرا رسول قرآن پڑھتا ہے، لوگ کہتے ہیں شاعری ہے، جانتے ہو سب؟ تو ظاہر بھائی سورہ یاسین کی ایک آیت بول اٹھی، ما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ تمہیں ہم نے اپنے حبیب کو شعر کا علم نہیں پڑھایا، وہ اس کے شایان شان نہیں، شاعری اس کی شان کے مطابق نہیں، ہم نے جو اس کے اوپر بھیجا ہے یہ قرآن ہے، یہ ذکر ہے۔ بھیجا کیوں ہے؟ جاگنا، لے آؤ قرآن منبر پہ فیصلہ کرو، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ میرا رسول اس بندے کو ڈرائے جو زندہ ہے۔ اللہ کی قسم تھوڑے لوگ سمجھے، اکثریت کے سروں سے گزر گیا۔ کس کو ڈرائے؟ جو زندہ ہے۔ اور ابھی سن چکے ہو آیتیں سن سن کے کہ زندہ کون ہے؟ پیچھے والوں زندہ کون ہے؟ ادھر والوں زندہ کون ہے؟ تو پھر مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دو اور توپ میری گردن پہ رکھ دو، تو پھر بھی میں یہ ترجمہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر علی والے زمین پہ نہ ہوتے میں قرآن نازل نہ کرتا۔ یہ چہروں پہ باز باز کے مرجھاہٹ کیوں ہے؟ علی کو دل میں بسا کے بھی اگر تو چھاتی پھلا کے نہیں چل سکتا، اور علی تو شاید بھائی وہ طلسم کبریائی ہے، وہ توحیدی پہیلی ہے علی، وہ مقدر والا ہے علی۔ نبی صاحب آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کوچوان کی بیٹی کسی بادشاہ کے گھر کیوں نہ چلی جائے، کبھی کوچوان فخر سے نہیں کہتا بادشاہ میرا داماد ہے۔ کیونکہ بیٹی کے نام پہ فخر کرنا اچھا نہیں لگتا، بیٹے کے نام پہ فخر ہوتا ہے۔ یا علی تیری ساتھ میں ہے کیا؟ آسمان ششم ہے، نبیوں کو نماز پڑھا رہا ہے تیرا رسول۔ جب فارغ ہوئے اذا بامیر المومنین علی ناقۃ من نور، ایک نورانی ناقہ پہ سوار خیبر شکن نمودار ہوئے، ابراہیم نے پوچھا یہ آنے والا کون ہے؟ تیرے نبی نے فخر سے سر اٹھا کے کہا ھذا سحری، یہ میرا داماد ہے۔ ارادے ایک اور آیت پڑھوں، پہلے اس کا تھوڑا سا شان نزول بتا دو تاکہ ہر شخص لطف لے سکے۔ یہ آیت آغا جی اس وقت کی ہے جب جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا، اور حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو میرے خیال سب جانتے ہو گئے۔ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو کسی نے بتایا آج تو تیرے بھتیجے کے ساتھ کفار نے بڑا برا سلوک کیا۔ کیا کیا؟ اور یہ پھینکی، گلے میں کپڑا ڈالا، زور سے پھینچا، وہیں گھوڑے سے اترے، جتنے سردار تھے کفار مکہ کے سب کو باہر بلایا
اور ہاتھ میں لوہے کی کمان تھی، مار مار کے سب کے چہرے قیمہ کر دیے۔ رسول کو اطلاع ملی تیرا چچا حمزہ خون کی ہولی کھیل رہا ہے۔ رسول چلے، آتے ہوئے دیکھا رسول کو، جاگنا، کہا سن لو کافرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مجلس سننے کون آیا، تماشائی کون ہے، علم غیب تو میں رکھتا نہیں، جو حقیقت کے موتی چننے آیا۔ رسول نے کہا یا حمزہ لن ينفعك الاقرار باللوح ولو بھی حتی تقر بولایت علی ابن ابی طالب، چچا اللہ اور میرا اقرار اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار۔ جب تک تمہاری طبیعت ہے، اسی وقت حکم دیا، کیا کہا؟ حالانکہ ابھی بلغ ماں کی آیت تو نہیں آئی، لیکن اپنے خاندان والوں سے رسول کہہ کیا رہا ہے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے لن ينفعك، کوئی نفع نہیں تجھے، نہ اس کے اقرار کا نہ میری نبوت کے اقرار کا۔ اور آگے نقوی صاحب پھر حمزہ ہے نا، پہلا اسد اللہ، پہلا سید الشہداء۔ دائیں بائیں دیکھا، اتفاقاً سورج کے پیچھے پیچھے چلنے والا چاند، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور علی کا بچپن ہے وہ، جو نہیں جانتے وہ جان لو۔ اور حمزہ رسول کا چچا ہے، عمر میں 2 سال بڑا ہے رسول سے، رضائی بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، بزرگ ہوگا، علی بچہ ہے۔ رسول نے کہا جب تک اس بچے کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، آگے آغا جی نظر ملا کی نہیں حمزہ کی تھی، بھاگے علی کے پاس جا کے جھکے، فرمایا یا علی مدّا یادہ کا ابائیے کا، یا علی ہاتھ بڑھا میں تیری بیعت کروں۔ سے آپ کچھ کوئی تھک گئے ہو نا؟ ٹھیک ہے بس وہ میں نے ادھر کر دی، کیا کہا؟ بیعت کرو، بس ادھر بیعت نقوی صاحب مکمل ہوئی، ظہیر بھائی فوراً آیت آ گئی، سورہ یونس میں پڑھ لینا، جاگنا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، آیت آ گئی، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ فرمایا جو مردہ تھا اور آج ہم نے اسے زندہ کر دیا،
من کان میتا، جو مردہ تھا، فاحییناہ، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اسے ایک نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلے گا، کمم مثلہ فی الظلمات، یہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہے۔ پر آیت تم نے سن لی، یا علی مجھے نہیں خبر کہ تجھے سوچنے والے کتنے ہیں اور تیرے ماننے والے کتنے ہیں، کس کے اندر شک کا مرض ہے اور کس کی ماں کے دودھ میں یقین کی تاثیر تھی۔ جو اپنی ماں کو بھرے چوک میں گالی نہیں دلوانے کا عادی، اس کے لیے غضنفر نقوی صاحب ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، حمزہ ہے، رسول کا چچا ہے، رسول کا رضائی بھائی ہے، ہاشمی ہے، اسد اللہ ہے، سید الشہداء ہے، جب تک یہ علی کی ولایت پہ نہیں تھا اللہ نے اسے مردہ کہا، اور ٹکے کے ملا۔ جیسا جب تک علی کی ولایت پہ نہیں، اللہ کہتا ہے ومن کان میتا، مردہ تھا، اور جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں، وہ زندگی ڈھونڈتا پھرتا ہے علی کی ولایت کے بغیر۔ سبحان اللہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ راز کیا ہے ظہیر بھائی؟ نقوی صاحب کیا راز کیا ہے اس میں؟ اگر علی ہو تو زندگی ہے، علی ہو تو حیات ہے، علی ہو تو وجود ہے، علی نہ ہو زندگی نہیں، حیات نہیں، وجود نہیں۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ علی کا سبب کیوں ہے؟ تیرے رسول کی حدیث ہے، خلق اللہ الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب۔ جب اللہ نے زندگی کو خلق کرنا چاہا تھا نا، تو اللہ نے حیات کو میرے بھائی علی کی ولایت سے خلق کیا۔ علی کی ولایت سے زندگی بنی۔ اچھا پھر وہی ظہیر بھائی کم علمی آڑے آ جاتی ہے، مدد کرو گے تو تمہارا بھی بھلا ہوتا جائے گا۔ سنا ہے کہ خضر آج تک زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج تک زندہ ہے، ٹھیک ہے؟ بولو نا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں؟ کیا نسخہ کھایا ہے اس نے؟ کون سی اکسیر؟ کس ڈاکٹر کے نسخے کی بنیاد پر زندہ ہے؟ بولو نا۔ ہاں جی، کیا ہے خضر نے کہ موت اسے نہیں آئی؟ میرا خیال ہے آپ بھی میری طرح تھوڑے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ چلے پھر میں ہی بتاتا ہوں بھائی، یہ بھی بھلا کوئی سوچنے والی بات تھی۔ اس نے آب حیات پی رکھا ہے، آب حیات، زندگی والا پانی۔ نبی صاحب ڈھونڈنے نکلا تھا ذوالقرنین، وہ راستہ بھٹک گیا اور خضر کے حصے میں آیا۔ یہ اس چشمے میں نہایا بھی صحیح، پیا بھی، اور پھر پی کے جب ذوالقرنین سے ملاقات ہوئی، پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا خضر بھی، پھر نہیں ملا۔ ایسے ہی ایک دن تھا، مسجد نبوی تھی، ممبر رسالت تھا، واز تیرا رسول کر رہا تھا،
خضر کا واقعہ بیان کیا، سلمان اٹھ کھڑا ہوا، سلمان تو ہوتا میں تیرے پاؤں دھو دھو کے پیتا، تیرا احسان کہ تو نے پوچھ لیا، تو نہ پوچھتا ہم بے علموں کو کون بتاتا۔ یا رسول اللہ، خضر تو اس وجہ سے زندہ ہے کہ اس نے آب حیات پی لیا۔ آب حیات میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ کہ جو اسے پی لے اسے موت نہیں آتی۔ اس میں کیا راز ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی، چہرے دیکھ لیے میں نے، پھر نظر دوڑاؤں گا ہاں کہ کس کے کلیجے میں بال ہے اور کس کا چہرہ فرط مودت سے لال ہے۔ سر کا رسول نے کہا سلمان، تیرے مولا علی کی ولایت صرف جن و انس فرشتوں پر ہی پیش نہیں کی گئی، اللہ نے کائنات کی ہر جنس پر علی کی ولایت کو پیش کیا، پانیوں پر بھی پیش کیا۔ اول من اقر من المیاہ عین الحیاء، سب سے پہلے تیرے مولا علی کی ولایت کا اقرار آب حیات نے کیا۔ سب سے پہلے آب حیات نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا تو نے سبقت کی، جو تجھے پی لے گا پانیوں میں ارادے ٹھیک ہے۔ پانیوں میں سے پہلے نقوی صاحب جس پانی نے علی کو ولی مانا وہ زندگی کا پانی ہے، اور جس دل میں علی رہتا ہو اسے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ راز اگل دوں، راز اگل دوں۔ ایک دن یہ بھی شاید ہم بھری ہوئی محفل نبوی کا اغاجی واقعہ ہے، رسول نے کہا سلمان، میری نبوت کی بشارتیں ہر نبی نے دی، اور سورہ صف میں پڑھ لینا، عیسیٰ کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور چونکہ سلمان اوصیاء عیسیٰ میں سے ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عیسیٰ کے وصیوں میں ہے، عیسیٰ سے ملاقات ہو چکی، رسول نے کہا چلو میرا نام تو نے عیسیٰ سے سنا اور مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا۔ سلمان، یہ ساری رات جو تو علی کی دہلیز پہ پڑا اسے چومتا سجدے کرتا رہتا ہے، اور اسی پر نبی صاحب یہ میں نے پاؤں نیچے رکھ لیا، آپ بھی تیار رہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ممبر چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے، یا یہ پاؤں واپس آ جائے گا، یہ سننے والوں پر ہے۔ نہیں، اگر تو مودت کا انصاف ہوا تو یہ قدم واپس نہ ہوا تو پھر ادھر دوسرا بھی۔ یہ علی کے ساتھ اتنی عقیدت،
یہ علی کی اتنی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں سلمان کی زندگی ہے، جس کے دل کی دھڑکن کمزور ہو اٹھ جائے، کیونکہ میں عرش سے وزنی گرز مارنے لگا ہوں تمہارے سروں پر، برداشت وہی کرے گا جس کے سر میں علی کی محبت کا سودا ہے، ورنہ بھیجا پاش پاش بھی ہو سکتا ہے، دھڑکن بند بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں رک جاتا ہوں، کمزور دل والا جائے نہیں، اس کا مطلب ہے سارے مضبوط دل کے ہو۔ علی کو کہاں لے جاتے ہو؟ کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں نقوی صاحب سلمان کی جان ہے، میں عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جب پرندہ بناتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل بنا کے وہ ہونٹوں میں کچھ بدبداتا تھا، لوگ دور رہتے تھے، میں نے کان لگا کے سنا، عیسیٰ کہتا تھا تر بے جاؤ ہے علی کی عزت کے صدقے اڑ جاؤ۔ اسی لیے تو میرا پاؤں واپس آیا، تم نے مودت کا حق ادا کیا، میں راضی، میرا اللہ تم سے راضی ہو، میرا مولا تم سے راضی ہو، پھر میں جاؤ ہے علی باقی ہواری تو دور رہتے تھے، میں تارا یہ ہونٹوں میں کچھ بدبداتا ہے تو میں نے کان لگا کے کئی بار سنا، حالانکہ شادی فکرہ میں نے اور کہنا تھا آگے، چلو یہ کہہ کے اسے پھر کہتا ہوں، تو میں سنتا تھا وہ کہتا تھا تر بے جاؤ ہے علی اڑ جا علی کی عزت کے صدقے۔ اسی طرح یا رسول اللہ والذی عززک بالرسالت، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے عزت رسالت سے معزز کیا۔ کئی بار میں نے دیکھا کہ عیسیٰ جب ٹھوکر مار کے مردے اٹھاتا تھا لوگ عیسیٰ کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، مسیحا ہے، روح اللہ ہے، موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھتا ہے، وہاں بھی ہونٹوں میں کچھ کہتا تھا، میں نے کئی بار سنا، ٹھوکر مار کے کہتا کم بے حق کے علی، اٹھ علی کے حق کے صدقے۔ صاحب کھڑے ہوئے تھک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھنا بیٹا، بس مجھے احساس ہے سب کا، آپ میری طرف دیکھیں، میں ادھر ہوں۔ اور نبی صاحب عیسیٰ کی مسیحائی کا راز کیا نکلا؟ یعنی بے جان پرندے میں زندگی پھونکتا ہے، بے جان مردے کو ٹھوکر مار کے کھڑا کر دیتا ہے، اور راز کیا ہے؟ علی کے صدقے، علی کے حق کے صدقے، علی کی عزت کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا ایک راز اور بھی بتاؤں؟ نہیں دیکھو،
میں کسی اکیلے آدمی سے بھائی شاید بات کر رہا ہوں؟ بولو، مجمع کے سامنے زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، میں ممبر پہ ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں، سپیکر ہے جی. اور پھر جتنے دشمن غضنفر کے ہیں، میرے 72 فرقوں میں نہیں، میرے تو 73 شیعوں میں بھی دشمن ہیں. اور زیادہ وہی ہے. بخدا مجھے اوروں سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان سے بھی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ جس لمحے تک خیبر شکن نے کام لینا ہے مجھ سے، وہ میں ان کی گردن پہ قدم رکھ کے بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا. سر اٹھانا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں میں بات وہی کروں جو ثابت بھی کر سکوں. اچھا، یہ جو پرندہ بناتا تھا عیسیٰ، کس سے بناتا تھا؟ خشک مٹی سے. جی تیرا ماشاءاللہ، تم تو پڑھے لکھے ہو سارے. پانی بھی ملاتا تھا، یعنی جیسے آدم کی مٹی خمیر ہوئی، جی ویسے اس پرندے کی بھی مٹی خمیر ہوتی تھی. اب نقوی صاحب بھائی یہ اپنا اپنا کمال فن ہے. ابھی ایک چھوٹا عالم کہے گا میں فلاں فلاں علم جانتا ہوں، ایک بڑا عالم کہے گا جہاں تیرے جاننے کی حد ختم ہوتی ہے میری شروع ہوتی ہے. میں نے نقوی صاحب ایک دفعہ دیوار مشیت پہ یہ تماشا دیکھا. عیسیٰ اترا رہا تھا کہ میں پرندے کا خالق ہوں، چند حرکتیں پانی اور مٹی سے آب و گل سے دیتا ہوں، پرندہ بناؤ کے اڑا دیتا ہوں. اچانک خیبر شکن کی آواز ہے، عیسیٰ اپنی حد میں رہ کے دعویٰ کیا کرتے ہیں. ایک پرندہ بنا دینا اور بات ہے، اور چند حرکتیں دے کر آدم بنا لینا اور بات ہے. بھائی اتفاقاً بات آ گئی سامنے. ہاں، اور بڑے عرصے بعد سامنے آئی. ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے ممبر سے بندہ کہتا رہتا ہے اور پھر بات وہ سامنے نہیں آتی، پھر جب مولا چاہتے ہیں آتی ہے. لیکن یہ فکر میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کہوں گا، سونا آپ بھی لینا، سننے پہ پابندی نہیں. ہاں بیویوں، ایک دن صحن تطہیر میں دو ارباب تطہیر کے درمیان مصلحت آمیز بحث چھڑ گئی. جو پہنچ گئے میں داد دیتا ہوں، اور جو تھکے ہوئے ہیں ڈولی کے پیسے مجھ سے لے لینا، بس 2 منٹ نہیں تھکنا. ہاں جی، تھکے ہوتے نہیں ہو دوستو؟ ادھر والے تو ٹھیک بیٹھے ہیں. اور یہ علی فرماتے یا فاطمہ انا افضل منک، بی بی میں آپ سے افضل ہوں. بطول نے سر جھکایا. یا علی، کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کنیز کو احساس ہے جس بطول کی آمد پر حقیقت محمدیہ کو استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے. اللہ نے اس بطول کی ڈیوٹی تیری پاپوش کی گرد جھاڑنے پہ لگائی ہے. نقوی صاحب، علی کا یہی مقام بھی اگر کوئی سوچ لے
بطول کی عزت یہ ہے جو رسول کو کھڑا کر دے، اور وہ علی کی جوتی صاف کر رہی ہے بلا تشبیہ. تو یا علی آخر کوئی تیرا مرتبہ ہے تو اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی. علی نے مسکرا کے فرمایا نہیں بی بی، میں شوہریت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. اگر میرا تیرا رشتہ نہ بھی ہوتا، یعنی آپ زوجہ میں شوہر نہ ہوتا، پھر بھی میں آپ سے افضل تھا. اب بطول نے معنی خیز نظروں سے دیکھا، اچھا تو یہ بات ہے. کنیز نے سمجھا تھا کہ حاکمیت کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اگر ذاتی فضیلت کی بات ہے سوچ کے بولیے، سامنے فاطمہ کھڑی ہے. ادھار کروں اب 10ویں حصے کا نعرہ نقوی صاحب بات ہے، باقی سب کے گلے بیٹھ گئے ہیں. ہاں سوچئے گا کہ سامنے علی نے کہا آپ میری برابری کیسے کریں گے؟ ادھر دیکھیے بلا تشبیہ، پنجہ ید اللہ بلند ہوا، فرمایا انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا. یہ وہ پنجہ ہے جو 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کرتا رہا. اگر میرا ہاتھ نہ ہوتا مشیت کبریا پوری نہ ہوتی، آدم کو لباس وجود نہ ملتا. بطول نے مسکرا کے کہا اے عقل کل، اے کل عقل، اے مصدر شعور، یقیناً تیری ذات بھولی نہیں ہوگی، تو عقل کو سمجھ دینے والا ہے. آدم تنہا نہیں بنا تھا، آدم اکیلا نہیں تھا، کوئی آدم کے ساتھ بنا تھا. کھول لو وہ کھڑکی کہ میں آ کے لفظ رکھ دوں. آدم کے ساتھ کوئی حصے دار بھی تھا جس کا نام حوا تھا. اے مصدر شریعت، تیری شریعت میں نامحرم عورت کا چہرہ دیکھنا بھی جائز نہیں. خلاقیت آدم پہ اترانے والے حوا کے خالق کی تلاش کی ہے. آدم کی خالقیت پہ اترانے والے حوا کے خالق کو بھی ڈھونڈا ہے. علی بادشاہ کھڑے ہو گئے، مسکرا کے فرمایا تیری چودر تطہیر کی بلندی کی قسم، میں نے یہ بات اسی لیے تو چھیڑی تھی کہ مدینے کے جاہل سمجھ لیں کہ جس صحن میں آدم کے خالق رہتے ہیں حوا کا خالق بھی وہیں رہتا ہے.
ہاں کیا کہہ رہے اس گھر کے نقوی صاحب جس فرد کو بھی دیکھ لو کیا کہہ رہے وہی مصدر حیات ہے، وہی منبع حیات ہے، وہی حیات کا عطاگر ہے، وہ حیات کو حیات دینے والا ہے۔ جی 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 کیونکہ شاید ہاں موت و حیات بھی مخلوق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا، تو جب موت و حیات مخلوق ہے اور 14 اول مخلوق ہے، چودہ سے پہلے کوئی شے تھی؟ کوئی مخلوق، تو پھر موت و حیات بھی مخلوق ہے نا، تو یہ بھی نہیں ہوں گی۔ زندگی نہیں تھی، یہ تھے، یا زندگی کے موجد یہ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی، اور دیکھو دیکھو، بس میں نے سمیٹ لیا، میں جا رہا ہوں، کل سوچ کے آنا، ایک حد تک تو خالق تم بھی ہو۔ نہیں میں ابھی میں سب سے منواؤں گا، نہ منواؤں تو میرا نام بدل دو۔ کبھی خیالی پلاؤ پکایا ہے؟ پکایا ہے نا؟ اب دیکھیں، ایسے ایک بندہ آگا جی بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے اگر میرے پاس 2 کروڑ روپیہ ہو نا، ایسی کوٹھی بناؤں، اور وہ جب یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں تصویر آتی ہے، اس تصویر کا خالق وہی شخص ہے۔ ایسی گاڑی لے لو، ذہن میں گاڑی کا نقشہ آ جاتا ہے، اس گاڑی کے نقشے کا خالق وہ شخص ہے۔ جب جو تجھ جیسا کمزور بندہ عالم خیال میں خالق بن جاتا ہے، تو اس علی کے بارے میں سوچ جو بے دل کے دل کی دھڑکن ہے۔ اس بطول کے بارے میں سوچ جو بے وجود کا پردہ ہے، جو بے علامت کی چادر ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ یہ واحد ذات ہے۔ بس میں اشارہ کر کے بیان کو سمیٹنے لگا ہوں، کیونکہ جو ہادی میرا ہے تمہارا بھی وہی ہے، جس نے مجھے ہدایت کی ہے تمہیں بھی وہی کرتا ہے۔ ہدایت نہ مانگو تو بات دوسری ہے، یہ تو طلب پہ ہوتا ہے۔ وہ سرکار صادق سے نقوی صاحب ایک بندے نے کہا نا کہ مولا یہ میں سال بعد 2 سال بعد آتا ہوں حج پڑھنے، خان صاحب تو آپ کی زیارت ہوتی ہے، تو مولا مجھے کوئی ایسا عمل نہیں بتا سکتے آپ کہ میں وہ نماز کے بعد کر لیا کروں تو خواب میں آپ کی زیارت ہو جایا کرے؟ بولو پھر میں اچھا ایسا کرنا، تا حکم ثانی پانی نہیں پینا، جب میں کہوں تو پینا۔ ٹھیک ہے مولا۔ جون کے دن سے مولا کہہ کے حرم سرا میں چلے گئے، آدھا دن پیاسے گزرا، رات ہو گئی، پھر پیاسا، بڑی مشکل سے سویا، ہر طرف خواب میں پانی 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 نظر آتا ہے۔ صبح اٹھا تو مولا مسکرا رہے تھے، پھر میں ہمارے لیے بس اتنی تڑپ پیدا کر لو دل میں جتنی پانی کے لیے تھی تو ہم روز نظر آئے۔
معتبر ہادی ایسے ہدایت نہیں کرتا، مانگنا پڑتی ہے ہدایت. سمجھ آئی نا بات دوستو؟ ہاں. تو بطول کے بارے میں نبی صاحب نہ دنیا میں کسی کو پتہ چل سکتا ہے، یعنی دنیا میں علی کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں کہ علی کیا ہے، لیکن قیامت کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ علی کیا ہے، لیکن بطول کے بارے میں نہ دنیا میں پتہ ہے اور نہ قیامت میں پتہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ دنیا میں بھی پردہ، اللہ اکبر، اور آخرت میں بھی پردہ، اور پردہ بھی ایسا پردہ کون نہیں جانتا تم میں سے، کیونکہ درد کی داستان کوئی نئی داستان نہیں کسی رونے والے کے لیے، روزانہ دہرائی جاتی ہے. یا اہل معاشر غضوا ابصارکم، جو جو کھڑا ہے محشر میں آنکھیں بند کر لے. غضنفر سے لے کر آدم تک سب پردہ کریں گے. پھر آواز آئے گی قدرت کی، میرے حبیب جی مالک آپ نے اعلان نہیں سنا؟ اللہ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے اور سینے میں بھی گوشت رکھتا ہے، اس کے لیے ہے جملہ پروردگارہ سنا ہے. تو پھر میرے حبیب آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے آنے والی میری بیٹی ہے، کبھی باپ بیٹی کا بھی پردہ ہوا نہ میرے حبیب. آج وہ تیری بیٹی کی حیثیت سے کب آ رہی ہے؟ آج وہ علی کی زوجہ کی حیثیت سے کب آ رہی ہے؟ تو کس حیثیت سے آ رہی ہے؟ آج وہ قتل حسین کے مقدمے کی مدعی بن کے آ رہی ہے. اللہ اکبر. اور میرے حبیب جس رنگ سے آ رہی ہے برداشت نہیں کرے گا تو. فکرے تیرے اس امام کے ہیں جو لہو روتا رہا ہے کہ میری جدہ میری دادی کس انداز میں آئے گی. فرماتے ہیں میرے دادا علی کا ابن ملجم کی ضربت سے کٹا ہوا ماما بلا تشبیہ دائیں ہتھیلی پہ ہوگا، اسی کندھے پر بلا تشبیہ حسن کا زہر آلود کرتا ہوگا، بائیں دوش پر سلطان کربلا کا تیروں سے چھدا ہوا تار تار پیرہن ہوگا، بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ 4 سال کی ایک بچی ہوگی، بی بی کے پیچھے ایک شہید ہوگا جس نے اپنا سر خود اٹھایا ہوا ہوگا. العظمت للہ. زمین محشر زلزلے میں ہوگی، عرش کے نیچے پہنچے گی، سارا سامان اتار کے رکھے گی، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی، جھنجھوڑ کے کہے گی اے احکم الحاکمین میں جانتی ہوں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ آج میدان محشر میں ساری خدائی جمع ہے اور اس ہجوم میں میرے شبیر کا قاتل بھی کھڑا ہے. اللہ اکبر. پروردگارا میرے 2 سوال ہیں شمر سے، میں تجھ سے سوال کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے. بطول خود نہیں کیوں پوچھتی ہو شمر سے؟ پالنے والے 2 وجہ ہیں. ایک تو پردے دار ہوں، سنو گے وجہ، اور دوسری وجہ کس ماں کا جگر ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے.
اب اگلا فکر اگر تیری سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سمجھ لے پالنے والے کون ماں بیٹے کے قاتل سے بولتی ہے، وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا سے شام تک کبھی شمر سے بولی، کبھی اکبر کے قاتل سے بولی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ٹھیک ہے بطول، کر سوال، لیکن وقفے وقفے سے کرنا، ورنہ میرا عرش گر پڑے گا، قیامت میں ایک اور قیامت آ جائے گی۔ سنو گے؟ کر بطول پہلا سوال، جھکے گی بلا تشبیہ، 4 سالہ بچی کے بازو میں ہاتھ ڈالے گی، اسے بلند کر کے کہے گی پالنے والے میری سکینہ کے چہرے کے نیل دیکھ، اور شمر سے پوچھ کے اس کا قصور کیا تھا، کیوں اس نے شام تک میری معصومہ کو تماچے مارے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میری دعا ہے اس غم میں رونے والی آنکھیں کسی اور غم میں کبھی نہ روئے، بس ختم کر دیا۔ لگے گا عرش اب گرا تب گرا، اگر اللہ نہ سنبھالے عرش کو تو گر جائے۔ سنبھال کے کہا ہاں بطول اب کر دوسرا سوال۔ چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ چھپا اس لیے نہیں سکتا کہ خون رونے والا کہتا ہے ہمارے مصائب چھپانے والا کھولی کے ساتھ اٹھے گا۔ بی بی کہے گی پالنے والے میرا دوسرا سوال ہے، دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے شبیر کے حبدار پوچھتے تھے کہ 13 ضربیں کیوں چلی؟ ذاکر عالم بتاتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا، لیکن پالنے والے بطول تو موقع کی گواہ ہے، میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا، خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ میں کیسے برداشت کرتی یہ ذبح کرتا رہے، میں دیکھتی رہوں، یہ خنجر گلے پہ رکھتا میں کلائی رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ لیتی۔ اس نے حسین کے ساتھ بطول کو ذبح کیا، یہ رسول کی بیٹی کا قاتل ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد